دستاویز کی پہلی اور دوسری سلائیڈ کا ترتیب وار تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی تصور سے ہوتا ہے۔ ہاں، سلائیڈ ایک واضح کرتی ہے کہ سماجی تربیت کسی ایسی گاڑی کا نام نہیں جو رک جائے، بلکہ یہ پیدائش سے شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے، ایک لائف لانگ پروسیس۔ صحیح، مطلب یہ ایک لگاتار چلنے والا سفر ہے۔ اور سلائیڈ 2 میں اس کا مرکز بتایا گیا ہے ثقافتی ہم آہنگی، یعنی کلچرل انٹیگریشن۔ بالکل، جس کا مطلب ہے معاشرے کے اصول، اقدار اور رویوں کو لگاتار سیکھنا اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ اچھا، تو اس عمل کے نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ اس کے 3 اہم نتیجے بتائے گئے ہیں دستاویز میں۔ پہلا ہے شخصیت کی تعمیر، دوسرا ہے سماجی مہارتوں میں نکھار، اور تیسرا سب سے اہم نتیجہ ہے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ تو اس سب کا آخری مقصد کیا ہوا؟ آخری مقصد یعنی الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ بچے کو معاشرے کا ایک مکمل اور مطابقت رکھنے والا فرد بنایا جائے، جو ہر انوائرمنٹ میں فنکشن کر سکے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ سلائیڈ نمبر 3 میں اس عمل کے مختلف پہلو درج ہیں، جیسے پرائمری سوشلائزیشن۔ ہاں، جو بچپن میں خاندان سے ملتی ہے، یہ سب سے ابتدائی سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے سیکنڈری سوشلائزیشن، جو بچے کے تھوڑا بڑے ہونے پر اسکول اور دوستوں سے ملتی ہے۔ صحیح، اور اسی سلائیڈ میں ایک اور تقسیم بھی ہے، فارمل اور انفارمل کی۔ فارمل یعنی رسمی تربیت، جیسے اسکول کے قواعد، اور انفارمل یعنی غیر رسمی، جیسے روزمرہ کی بات چیت اور مشاہدات سے جو ہم سیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر میں یہاں ایک مثال پیش کروں تو سماجی تربیت بالکل ایک گھر بنانے کی طرح ہے۔ پرائمری سوشلائزیشن اس گھر کی بنیاد ہے۔ واہ، بہت سٹیک مثال ہے۔ اور سیکنڈری سوشلائزیشن اس کے کمرے اور ساجو سامان ہیں۔ ہاں، جس کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ رسمی اور غیر رسمی تربیت ایک ہی وقت میں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، بچہ صرف وہ نہیں سیکھتا جو اسے کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی سیکھتا ہے جو وہ اپنے ارد گرد ہوتا دیکھتا ہے، لوگوں کا لہجہ، ان کا رویہ۔ واقعی یہ ایک لگاتار چلنے والی ریکارڈنگ کی طرح ہے۔ تو اب آتے ہیں اگلے حصے پر، جہاں بچے کا سوشل ایکو سسٹم بتایا گیا ہے، سلائیڈ نمبر 4 میں۔ ہاں، سلائیڈ 4 اس ایکو سسٹم کو دائروں کی شکل میں دکھاتی ہے، کانسنٹرک سرکلز۔ سب سے اندر بچہ خود موجود ہے، اور اس کے فوراً باہر پرائمری اسفیئر میں خاندان آتا ہے، پھر سیکنڈری اسفیئر میں اسکول اور دوست ہے، اور سب سے باہر میکرو اسفیئر میں مکمل معاشرہ اور ثقافت موجود ہے۔ مطلب کوئی بھی بچہ خلا میں بڑا نہیں ہوتا۔ یہ مکمل نظام بچے کے رویے، اس کی زبان اور زندگی بھر کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ صحیح کہا۔ پھر ہم آتے ہیں سلائیڈ نمبر 5 پر، جہاں ایجنٹ 1 یعنی والدین کا مکمل کردار بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے اور گہرے ایجنٹس ہیں۔ انہیں بچے کے پہلے اساتذہ یعنی فرسٹ ٹیچرز کہا گیا ہے دستاویز میں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ابتدائی ذہنی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم بات ان کی فراہم کی گئی جذباتی بنیاد ہے۔ ہاں، سلائیڈ واضح کرتی ہے کہ والدین پیار اور تحفظ فراہم کر کے ایموشنل فاؤنڈیشن بناتے ہیں اور اخلاقی اقدار سکھا کر کلچرل بیس لائن تیار کرتے ہیں۔ اگر ایموشنل فاؤنڈیشن ٹھیک نہ ہو تو باہر کی دنیا کے اصول سیکھنا بچے کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سلائیڈ نمبر 6 ایک مکمل ڈائگنوسٹک میٹرکس پیش کرتی ہے پیرنٹنگ سٹائلز پر۔ یہ میٹرکس والدین کے انداز کو 4 مخصوص حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ تقسیم 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک طرف ڈیمانڈنگ یعنی اصول اور توقعات ہیں، اور دوسری طرف سپورٹیو یعنی حمایت اور پیار ہے۔ بالکل، تو پہلا انداز ہے پرمیسو یعنی نرم اور زیادہ سہولیت دینے والے والدین۔ ان میں ہائی وارمتھ ہوتی ہے مگر ڈیمانڈز بہت لو ہوتی ہیں۔ یعنی پیار بہت ہے مگر اصول یا سختی نہیں۔ اور دوسرا انداز ہے نیگلیکٹ فل یعنی بالکل لاپرواہ۔ اس میں لو وارمتھ اور لو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، نہ پیار نہ پابندی۔ یہ تو سب سے خطرناک لگ رہا ہے۔ تیسرا انداز کون سا ہے؟ تیسرا ہے آتھوریٹیرین، سخت اور کنٹرولنگ والدین۔ یہاں لو وارمتھ ہوتی ہے مگر ڈیمانڈز بہت ہائی ہوتی ہیں۔ اور آخری چوتھا انداز؟ چوتھا اتھارٹیٹیو کہلاتا ہے۔
یہ ایک توازن ہے جہاں حمایت بھی بھرپور ہے اور توقعات بھی ہوتی ہے، ہائی وارمتھ اور ہائی ڈیمانڈز۔ اور دستاویز واضح کرتی ہے کہ اتھارٹیٹیو انداز ہی سب سے بہترین اور آپٹیمل ہے۔ لیکن میں یہاں ایک حقیقی سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں۔ کیا عملی زندگی میں ہر وقت یہ اتھارٹیٹیو توازن برقرار رکھنا واقعی ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کیا والدین تھک کر کبھی پرمیسیو یا اتھارٹیرین نہیں ہو جاتے؟ یہ ایک انتہائی عملی سوال ہے۔ انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا، لیکن ایجوکیشنل انسائٹ کے مطابق یہ توازن روزانہ کی مجموعی کارکردگی پر مبنی ہے۔ اچھا، یعنی ایگریگیٹ بیہیویئر دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اتھارٹیٹیو سٹائل اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ بچے میں بہتر جذباتی کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ اصول ضروری ہیں، لیکن اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اسے پیار اور تحفظ حاصل ہے۔ صحیح۔ تو چلیے اب سلائیڈ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، جہاں ایجنٹ 2 یعنی اساتذہ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ فارمل ایجنٹ ہے۔ اور دستاویز کے مطابق ان کے 3 اہم کردار ہیں۔ پہلا ہے انسٹرکشن، یعنی تعلیم فراہم کرنا، جس میں صرف معلومات نہیں بلکہ مل کر کام کرنا اور اخلاقی اقدار سکھانا بھی شامل ہے۔ صحیح کہا۔ دوسرا کردار ہے انوائرمنٹ بنانا، یعنی ایک ایسا کلاس روم ماحول جو محفوظ ہو اور سب کو شامل کرنے والا ہو۔ اور تیسرا کردار ایکشنیبل رولز کا بتایا گیا ہے، جس میں مثبت حوصلہ افزائی کرنا اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک عملاً کر کے دکھانا شامل ہے۔ کیونکہ گھر میں غیر مشروط پیار ملتا ہے، لیکن کلاس میں سسٹم اور رولز ہوتے ہیں جہاں بچہ سب کے برابر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آتی ہے سلائیڈ نمبر 8، ایجنٹ 3 یعنی ہم عمر دوست، پیئرز۔ خاندان سے باہر آزادی اور اپنی شخصیت بنانے کے لیے دوستوں کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مثبت نتائج یعنی کنسٹرکٹیو آؤٹ کمز بہت اہم ہیں، جیسے اعتماد میں اضافہ ہونا، جذباتی سہارا ملنا اور مل بانٹ کر رہنا۔ لیکن اس میں خطرات یعنی پوٹینشل رسکس بھی تو ہیں۔ دستاویز میں پیئر پریشر، غلط رویے اپنانا اور نامناسب مقابلہ بھی لکھا ہے۔ ہاں، رسک ضرور ہیں، لیکن دوست بنیادی ضرورت ہیں۔ اگر میں اسے ایک مثال سے واضح کروں تو اگر والدین سائیکل کے ٹریننگ ویلز کی طرح ہیں، اچھا۔ تو دوست ان ویلز کو نکال کر واقعی سائیکل چلانا سکھاتے ہیں، جہاں گرنے کا ڈر ضرور ہے لیکن خود مختاری کا راستہ بھی یہی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ایجوکیشنل انسائٹ یہ بتاتی ہے کہ سماجی اور جذباتی طور پر آگے بڑھنے کے لیے دوستوں کے درمیان انٹریکٹ کرنا ایک ایسی ضرورت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دوستوں سے دور رکھ کر ہم بچے کی حفاظت نہیں بلکہ اس کی تربیت روک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی اس کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سفر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، سلائیڈ نمبر 9، جہاں تھیوریٹیکل فریم ورکس بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں، یہاں سماجی تربیت کے 2 انتہائی اہم نظریے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا ایلبرٹ بینڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سیکھنے کا عمل سیدھی لائن میں یعنی لینئرلی ہوتا ہے۔ صحیح۔ انسان دوسروں کے اعمال کو براہ راست دیکھتا ہے اور ان کی نقل یعنی امیٹیشن کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر بیٹ پکڑنا سیکھتا ہے۔ اچھا، اور دوسری تھیوری؟ لیف وائگاتسکی کی سوشل کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ سیکھنا ایک متحرک یعنی ڈائنامک اور مل جل کر کرنے والا عمل ہے جو سماجی روابط کے ذریعے بنتا ہے۔ یعنی دوست جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ نئے اصول خود بناتے ہیں، نقل نہیں کرتے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں تھیوری الگ الگ لگتی ہیں، دیکھنے میں یہ مخالف لگتی ہیں، لیکن دراصل دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ بالکل، یہ دراصل ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ ہاں، ہم دیکھتے بھی ہیں دوسروں کو اور مل کر نئے اصول بھی بناتے ہیں، ایک لگاتار پروسیس چلتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں دستاویز کی بالکل آخری سلائیڈ پر، سلائیڈ نمبر 10۔ دا سوشلائزیشن میٹرکس۔ یہ سلائیڈ تینوں ایجنٹس کا حتمی خلاصہ پیش کرتی ہے۔ والدین جو پرائمری ایجنٹس ہیں وہ بنیادی اقدار اور جذباتی سہارا دیتے ہیں، اور اساتذہ جو فارمل ایجنٹ ہے وہ
تعلیمی معلومات اور نظام الاوقات سکھاتے ہیں۔ جبکہ دوست جو انفارمل ایجنٹ ہیں وہ عملی سماجی مہارتیں اور ذاتی شخصیت بناتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ جب ہم اس مکمل میٹرکس کو سمیٹتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ہر ایجنٹ کا اپنا ایک مخصوص اور ناقابل بدل کردار ہے۔ یعنی کسی ایک کو نکال کر دوسرے سے کام نہیں چلایا جا سکتا۔ ایک کی کمی دوسرا پوری طرح نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ والدین استاد نہیں بن سکتے اور اساتذہ دوستوں جیسی آزادی نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ تو اس پورے تفصیلی تجزیے کا نچوڑ یہی نکلا کہ ہم نے دیکھا کیسے ایک بچہ سلائیڈ 1 کے ابتدائی کاغذ سے لے کر سلائیڈ 2 کے مکمل معاشرتی فرد بننے تک کا سفر طے کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک لمبا سفر ہے۔ والدین، اساتذہ اور دوست، یہ تینوں مل کر وہ وقار اور شخصیت تعمیر کرتے ہیں جس سے آگے چل کر ایک صحت مند معاشرہ بنتا ہے۔ سننے والوں کو یہاں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے ارد گرد کے بچوں کو بہتر ماحول فراہم کر سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی شخصیت کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔